کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے عجب نہ تھا کہ میں بیگانہ علم ہو کر تیرے جمال کی رعنائیوں میں کھو رہتا. تیرا گداز بل، تیری نیم باز آنکھیں، انہی حسین فسانوں میں محو ہو رہتا. کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی. یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے تیری نظر کی شعاؤں میں ہو بھی سکتی تھی. پکارتی مجھے جب تلخیاں زمانے کی تیرے لبوں سے حلاوت کے گھونٹ پی لیتا. حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں گھنیری زلفوں کے سائے میں چھپ کے جی لیتا. مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں. گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں. زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے، گزر رہا ہوں کچھ انجانی رہ گزاروں سے. محیب سائے میری سمت پڑتے آتے ہیں حیات و موت کے پرہول خارزاروں سے. نہ کب جائدائے منزل، نہ روشنی کا سراغ، بھٹک رہی ہے خلاؤں میں زندگی میری. انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر. میں جانتا ہوں میری ہم نفس، مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. ایک بزرگ اپنے نوکر کو کہتے ہیں کہ تم پاگل گھامڑ ہو. دیکھو میر صاحب کا نوکر ہے، اتنا دور اندیش کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب لانے کو بھیجا تو ساتھ ہی بوتل مٹی کی تیل کی لایا اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے. تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم 8 گھنٹے کے بعد ہاتھ لٹکائے آ گئے. اگر ٹیکسی نہ ملی تھی تو موٹر رکشہ لے آتے. میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی. خیر نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ. چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے نوکر کو حکیم کو لانے بھیجا. تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے 3 آدمی اور بھی تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے. ایک کے بغل میں کپڑا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کندھے پہ پھاوڑا. آقا نے نوکر سے کہا یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کرایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو ساتھ لے آیا ہوں، وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے. یہ دوسرے صاحب غسال ہیں اور تیسرے گورکا. ایک ساتھ اس لیے لے آیا ہوں کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے. ایسے ہی بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں. گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے. انہوں نے لڑکا بھیجا اور اس کو بلایا اور کہا میاں معاف کیجئے ہمیں ضرورت نہیں. پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنے کا کیا مقصد تھا؟ بولے احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر یہ بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے امید لے کر پھل بیچنے آتا. دوسرا یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ شاید اس گھر میں بہرے رہتے. یہی ہمارے دوست ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ لکھا تھا تشریف لائیے ربڑی کلفی اور لسی تیار. انہوں نے فوراً اپنی کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا پہلی بات تو میاں یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں. دوسرا کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے، اور بڑا لسی کا کون سا مہینہ. تو بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ. وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا. کار میں بیٹھتے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ آداب کو کیا جانے. یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے جس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے کہ جواب سے مطلع فرمائی. جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ بیٹھے رہتے ہیں. ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم بھی ان آداب سے بے خبر انہی لوگوں میں سے ہیں. لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کو ایک طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم ان کو پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں.
کوئی ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے، ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے، کبھی کوئی پلاٹ یا مکان بیچتا ہے، کوئی اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا ہے، کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے فرزندی قبول کر لیں، اور ذات پات، تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منعمن وہی رکھی جاتی ہیں جو ہم میں ہیں۔ 10 سال سے، یعنی جس دن سے میری شادی ہوئی ہے، یہی ایک سوال بار بار کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے دہرایا جا رہا ہے، آپ کے ہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا آپ کے ہاں روٹی ہے، گھر ہے، روزگار ہے، خوشی ہے، عقل ہے، سب یہی پوچھتے ہیں آپ کے ہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ گویا بچہ ان تمام ضروریات زندگی کا نعمت بدل مان لیا گیا۔ ہم دونوں کو اس سوال سے انتہائی کوفت ہوتی، مگر کیا کریں، سماجی سکون کی خاطر طرح طرح سے اس سوال کو ٹالنا پڑتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ماشاءاللہ 7 عدد بچوں کے باپ ہیں اور 8ویں کی فکر میں۔ ان کے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں، آج ایک کو گالی کھانسی ہے تو دوسرے کو بخار ہے، تیسرے کو چیچک نکل آئی ہے تو چوتھے نے سڑک پر گر کر اپنا سر پھوڑ لیا، 5ویں کی آنکھ دکھتی ہے تو چھٹا اس بات پر ادھار کھائے ہوئے ہے کہ کب کسی مہمان کی گود میں بیٹھ کر پیشاب کرے۔ مگر اس روشن ضمیر اولاد کو ایک ہی غم کھائے جا رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں، آپ کے یہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں اس سوال کے جواب میں اکثر اپنی ڈبڈباتی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر نہایت مسکین لہجے میں جواب دیتا ہوں، کیا بتاؤں کیوں نہیں ہوتا؟ گویا اس حادثہ یا عدم حادثے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، خدا پر عائد ہوتی ہے، مگر دوست کی تسلی اس جواب سے نہیں ہوتی۔ آگے جھک کر بڑے رازدار لہجے میں فرماتے ہیں، کسی ڈاکٹر کی مدد لیجیے۔ میں کہتا ہوں کیسے لے سکتا ہوں، جس ڈاکٹر کے یہاں ہم لوگوں کا علاج ہوتا ہے اس کے یہاں خود کوئی بچہ نہیں۔ وہ فوراً گھبرا کر کہتے ہیں، آپ سمجھے نہیں، میرا مطلب ہے کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، ممکن ہے آپ کے اندر کوئی نقص۔ میں بات کاٹ کر کہتا ہوں، دکھایا ہے، کوئی نقص نہیں ہے، پھر بھی بچہ نہیں ہوتا، حیرت ہے۔ یہ کہہ کر غور اور انتہائی شبہ سے مجھے دیکھنے لگتے ہیں جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور کسی خوفناک بلکہ شرمناک مرض کا شکار، اور اسے دانستہ چھپا رہا ہوں۔ ان کا بس نہ چلتا، ورنہ وہ خود کھڑے ہو کر ہم دونوں کا ڈاکٹری معائنہ کر دیتے۔ ایک اور دوست ہیں، انہیں تو یہ شبہ نہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی میں خدا نخواستہ کوئی نقص ہے، مگر وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دیدہ و دانستہ بچہ پیدا نہیں کرتے۔ وہ جب بھی ہمارے ہاں آتے ہیں بچوں کے فوائد پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالتے ہیں، البتہ تقریر کرتے وقت انداز سیاستدان کا نہیں ہوتا بلکہ ایسے بروکر کا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں بچہ ہونے پر انہیں فوراً کمیشن ملے۔ جی چاہتا ہے کہ محض ان کو تکلیف دینے کے لیے زندگی بھر بچہ پیدا نہ کیا جائے۔ اکثر فرماتے رہتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو میں ضرور اس کی شادی اپنی منی سے کرتا۔ اب ان کی منی انتہائی بدصورت، بھینگی اور بدمزاج ہے، محلے کے سب بچوں سے لڑتی، اس کے سب پر بال اس قدر کم ہے کہ بڑی ہونے پر انشاءاللہ واقعی گنجی ثابت ہو، مگر یہ حضرت ہے کہ میرے گھر میں کسی چاند سی بہو کا اضافہ کرنے پر تلے ہوئے۔ اس منی کو دیکھ کر مجھے نہ صرف اپنے بچے بلکہ ان تمام بچوں کی خوش قسمت پر رشک آتا ہے جو ابھی پیدا نہیں یا جن کے پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں۔ یہ اکثر کہا گیا ہے کہ بچے قوم کی دولت ہوتے ہیں، اگر سچ ہے تو ہندوستان کا شمار دنیا کی امیر ترین قوموں میں کرنا چاہیے۔ زندگی کے کسی شعبے میں ہم دولت پیدا کریں یا نہ کریں، بچے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں، نام ان کا دولت رام ہے، اور واقعی بچوں کی دولت کے اعتبار سے وہ ہمارے محلے کے سب سے رئیس سمجھے جاتے ہیں۔ اب تک 10 بچے تصنیف فرما چکے ہیں۔ اکثر ایک بچے کو کندھے پر چڑھائے، دوسرے کو گود میں اٹھائے، تیسرے کو انگلی سے لگائے میرے پاس آتے ہیں، اور چوتھے بچے کو میری گود میں دے کر کہتے ہیں، بھائی صاحب اب آپ بھی بچے والے ہوتے تو اپنے بچے کو گود میں لے کر کیسے خوش ہوتے۔ اور میں جلدی سے ان کے بچے کو گود سے اتار کر کہتا ہوں، رہنے دیجیے بھائی صاحب، میں لنڈورا ہی تھا۔ اس پر ان کا بچہ میری گود سے اترنے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنی ناک سے انگلی نکال کر میرے منہ میں ٹھونستے ہوئے کہتا ہے، آہا میرا چاچا لنڈورا، میرا چاچا لنڈورا۔ ملاحظہ فرمائیے ان بچوں کے نام کس قدر عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ جو لڑکا ہے وہ کٹو ہے یا بچو ہے یا پکو ہے یا سلو ہے، جو لڑکی ہے وہ گوگلی ہے، شنی ہے، ڈمی ہے، چمی ہے، پمی ہے۔
آج تک آپ نے کسی بچے کا نام قاعدے اور ڈھنگ کا نہیں سنا۔ اس بات سے جہاں والدین کی ذہن کی غربت پر روشنی پڑتی ہے، وہاں ان بچوں کے مستقبل کا بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے جو یہ نام لے کر زندگی کے سفر پر نکلتے ہیں۔ اس حساب سے اپنے بچپن میں پنڈت جواہر لال نہرو کا نام ضرور ججو رہا ہو، میک ملن کا مکی، اور کینیڈی اگر ہندوستان میں پیدا ہوتے ضرور ان کا نام کڈا ہوتا۔ میرے خیال میں بڑے آدمیوں کی عظمت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچپن کے مزے کا خیز ناموں کے باوجود بڑے آدمی بن جاتے ہیں، اور جو عام صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں جیسے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی مزے کا خیزی کی بدولت ایک مزے کے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔